بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 300واں دن 30 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ خطیب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ انہیں شاعری میں بھی کمال درجہ حاصل تھا۔ اسلام لانے سے پہلے تمام جنگوں میں تقریر و شاعری کے ذریعے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہے۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے 2 دانت توڑنے کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جانے دو، شاید اس کی تقریر و خطابت اور شاعری ایک دن تمہارے کام آ جائے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کی طرف سے صلح نامہ لکھنے کے لیے سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو جندل کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ سہیل کو امان دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ وہ نماز، روزہ اور خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ مسلسل عبادت کی وجہ سے ان کا بدن سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ اسلام سے پہلی زندگی یاد کر کے اور قرآن شریف سن کر بہت رویا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنوں کو ختم کرنے میں حضرت سہیل اور ان کے گھرانے کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ رات بھر عبادت کرتے اور دن بھر سپہ سالار کی حیثیت سے یرموک کے میدان میں بہادری کے جوہر دکھاتے تھے اور اسی جنگ میں سن 13 ہجری میں انہیں شہادت حاصل ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک وصف جو میں برکت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو کچھ وصف یعنی وزن برابر جو کے سوا گھر میں کچھ نہ تھا۔ ہم بقدر ضرورت اس میں سے استعمال کرتے رہتے تھے لیکن وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا تو ہم نے اس کو تولا، بس پھر وہ ختم ہو گیا، یعنی وہ برکت جاتی رہی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اولاد کے فرما بردار ہونے کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد فرما بردار اور نیک ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، پہلی صف والوں پر رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کا مذاق اڑانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال کی محبت خدا کی ناشکری کا سبب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، حالانکہ اس کو بھی اس کی خبر ہے کہ وہ ایسا معاملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت زیادہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس بات پر افسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے پر افسوس کرے گا، اور اگر گنہگار ہے تو گناہ سے نہ رکنے پر افسوس کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔
نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل و صورت میں اس سے بڑا ہوا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جس سے مال و دولت میں کم ہو، تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو۔